السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کو تختی نمبر 19 مد کا بیان بتلائیں گے۔ یہ بہت ہی اہم ہے، قرآن کریم میں اکثر و بیشتر جگہ پر یہ آتا ہے، اکثر ہی آتا ہے۔ آئیے اس تختی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں، اور اگر اس سے پچھلے والے ویڈیو کو نہیں دیکھا ہو تو جا کے دیکھ لیجئے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس مد کو پڑھنے کے لیے اس سے پہلے آپ کو حروف مدہ کا بیان دیکھنا چاہیے، تاکہ سمجھ میں آ جائے اچھے طریقے سے۔ نہیں دیکھا ہو تو جا کے آپ دیکھ لیجئے، پلے لسٹ میں موجود ہے وہ ویڈیو۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ مد کے معنی ہوتا ہے کھینچنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کھینچنا۔ مد کے معنی ہوتا ہے کھینچنا، یعنی بڑھا کر پڑھنا، کھینچ کر پڑھنا۔ دیکھیے 3 مد اس کے اندر بیان کیے ہیں، 3 قاعدے مختصر طور پر اس میں بتلایا ہے۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ اس حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کتنے ہیں میں نے اس سے پچھلے والے ویڈیو میں بتلا دیا ہے، حروف مدہ کے بیان میں تختی میں، کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے اگر زبر ہو، الف سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ اور یا مدہ، یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان حروف مدہ کے بعد یعنی الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ متصل کے معنی ہوتا ہے ملانا، ملا ہوا ہونا۔ حمزہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، کلمہ کے معنی ہوتا ہے ورڈ، لفظ، سینٹنس۔ حمزہ بشکل حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو، کہہ رہے ہیں کہ الف ایک ہوتا ہے حمزہ، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ الف جو ہوتا ہے اگر اس پہ زبر زیر پیش نہیں لگا ہے، کوئی حرکت نہیں ہے تو الف پڑھا جائے گا، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی حرکت لگ گیا، زبر لگ گیا، زیر پیش اگر کوئی بھی حرکت لگ گیا تو وہ الف بشکل حمزہ ہو جاتا ہے، اس کو الف بشکل حمزہ کہتے ہیں۔ اور حمزہ تو ہے ہی، حمزہ اپنے شکل میں ہے ہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یعنی حمزہ جو جس حالت میں ہو، اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو کیا ہے؟ مد متصل ہوگا۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں مد متصل کیسے پڑھیں گے اس کو، کہ حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، یعنی حروف مدہ کے بعد یہ دیکھیے حمزہ آیا ہے۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے جیم کے اوپر زبر، اس لیے الف مدہ ہوا، اور الف مدہ کے بعد کیا حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے، یعنی حمزہ جو ہے یہ جاء لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہے، جاء لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسی سے متصل ہے، اسی کو کہتے ہیں متصل، مد متصل۔ تو حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے، اس لیے مد کیا ہے؟ متصل ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ جیم الف مدہ زبر جا، حمزہ زبر جا،
اور اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی خوب زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ جاء حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے، اس لیے مد متصل ہوگا، مد متصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے جیم الف مدہ زبر جا، حمزہ زبر جاء۔ ابھی دیکھیے یا ساکن سے پہلے سین کے نیچے زیر اس لیے یا مدہ ہوگا۔ اب یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے، اس لیے مد متصل ہوگا، مد متصل بمعنی اہم واجب، مد واجب ہوگا، اس کو کیا ہے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے سین یا مدہ زیر سی، حمزہ تا زبر ات سی ات، سین واو پیش سو، حمزہ پیش او سو او۔ یہاں پہ دیکھیں وا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے، اس لیے مد متصل ہوگا، مد متصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے سین واو مدہ پیش سو، حمزہ پیش او سو او۔ مد منفصل، مد منفصل کسے کہتے ہیں؟ امید ہے کہ آپ حضرات مد متصل کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے مد منفصل، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل میں مانا جائز ہوگا۔ حمزہ اگر دوسرے کلمے میں ہو، دوسرے سینٹنس میں ہو، حروف مدہ کے بعد الف مدہ یا مدہ واو مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ دوسرے کلمے میں ہو مطلب یا دیکھیے، یعنی کہ حروف مدہ الگ ہو اور حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں ہو، حروف مدہ دوسرے کلمے میں ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مد منفصل کے اندر الف بشکل حمزہ ہونا چاہیے، الف بشکل حمزہ ہونا چاہیے، تو یہ کیا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے مد منفصل ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیے الف جو ہے یہ کیا ہے حمزہ کے شکل میں ہے، کیا یہ حمزہ کے شکل میں ہے، اس لیے یہاں پہ کیا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ فا یا مدہ زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، نون الف زبر نا، فی امرنا۔ منفصل کے معنی ہوتا ہے جدا ہوا، منفصل کے معنی جدا ہوا، الگ الگ، یعنی حروف مدہ دوسرے ایک سینٹنس میں ہو اور کیا ہے جو حمزہ ہے یہ دوسرے سینٹنس میں ہو، دوسرے کلمے میں ہو، سمجھے، دوسرے ورڈ میں ہو۔ یہاں فی امرنا، لام الف مدہ زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہے، لا الہ۔ یہاں پہ دیکھیے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، لا کے معنی ہوتا ہے نہیں، الہ کے معنی ہوتا ہے معبود، تو لا الگ سینٹینس ہے اور الہ الگ سینٹینس ہے، تو جو حروف اور کیا ہے الف کے بعد، الف سے پہلے لام کے اوپر زبر اس لیے الف مدہ ہوا، تو الف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آیا ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو کیا ہے بمعنی جائز، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے لام الف مدہ زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہے، لا الہ، حمزہ نون زیر ان، نون الف مدہ زبر نا، ان، حمزہ نون زبر ان، ان، زالام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا۔ یہاں پہ دیکھیے حروف مدہ ہے، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر اس لیے حروف الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد یہ جو الف بشکل حمزہ ہے یہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا، تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے انزلنا۔ یہاں پہ دیکھیں مد لازم، مد لازم بانا مد کیا ہے مد لازم، جس کو کیا ہے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، 5 الف کے برابر
کھینچ کر پڑھیں گے۔ دیکھیے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، یہ تو آسان ہے۔ حروف مدہ کے بعد یہاں پہ دیکھیے کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ الف مدہ کے، اور کھڑی زیر کس کے جگہ ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ کھڑی زیر کس کے جگہ ہوتا ہے؟ یا مدہ کے، اور الٹا کیا ہے؟ واو مدہ کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ اور الٹا پیش کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ واو مدہ کے۔ یہاں پہ دیکھیے کھڑا زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا، تو الف مدہ کے بعد کیا الف مدہ کے بعد جزم آیا ہے، لام کے اوپر جزم آیا ہے، اس لیے کیا ہے؟ یہ مد لازم ہوگا، مد لازم ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیے جیم الف مدہ زبر جیم کیا ہا الف مدہ زبر حاج، جیم پیش جو حاجو، کاف زبر کا حاجو کا، یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ بھی الف مدہ آیا ہے۔ حمزہ حمزہ الف حمزہ لام، حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر نہ، آل آن، ہا الف جیم مدہ زبر حاج، جیم واو پیش جو حاجو، کاف زبر کا حاجو کا، واو صاد کھڑا مدہ زبر صاف، والصاف، واو صاد کھڑا مدہ زبر صاف، والصاف، صاد فا کھڑا مدہ زبر صاف، صاد فا کھڑا زبر صاف، والصاف فا کھڑا زبر فا، تا زیرتی، والصافاتی۔ دیکھیے جاء سیئت سوء فی امرنا لا الہ انا انزلنا الآن حاجوک والصافات۔ دیکھیے امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔